إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ ہزوا مذاق قال کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے قالوا انہوں نے کہا ادعو آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہی وہ کیسی ہو قال کہا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر نہ چھوٹی عمر کی ہو ابان بین ذالک ان کے درمیان ہو فافعلوا پس تم کرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا بناتا ہے ہمارے ساتھ ہزوا مذاق قال کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہی وہ کیسی ہو قال فرمایا
فرمایا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر نہ چھوٹی عمر کی ہو ابان بین ذالک ان کے درمیان ہو ففعلوا پس تم کرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ اور جب موسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا کیا تو کرتا ہے ہمارے ساتھ، کیا تو بناتا ہے، ویسے جو ہے نا اتخذ یتخذ تو پکڑنا، تو پکڑتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن آپ سادہ ترجمہ یہی ہے کیا تو کرتا ہے ہمارے ساتھ حضواً قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اصل میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، مال اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اس کا وارث اس کا ایک بھتیجا تھا، لیکن یہ بوڑھا جو تھا نا، اللہ نے اس کو لمبی زندگی دی تھی، زندگی اس کی لمبی ہوگی، تو جو بھتیجا تھا اسے برداشت نہ ہوا کہ بابے نے تو پتہ نہیں مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا، اس لیے اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اپنے چچا کی جو میت تھی کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس کے اوپر الزام لگا دیا، صبح رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے چچا جان کو کسی نے قتل کر دیا۔ جس طرح ہمارے ماحول معاشرہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جس طرح وہ ڈاکٹر صدیق تھا غالباً لاہور کا، ڈاکٹر شاہ صدیق، اس کے بیٹے ہاں جی پی ٹی آئی کے بانیان میں تھا، اقرا میڈیکل کمپلیکس اس کا، تو اس کو ایسے ہی ہوا کہ اس کے بیٹے نے جو ہے قتل کروایا، جمعہ کا دن تھا، اور جب جنازہ پڑھانے کی باری ہے کہنے لگا جنازہ بھی میں ہی پڑھاؤں گا، ہاں جی جنازہ بھی خود ہی پڑھایا اس قاتل نے۔ اللہ رب العزت، یہ پچھلے دنوں میں بھی لیا کے علاقے میں قتل ہوا ہے، تو ہاں جی بچے نے قرآن بھی حفظ کیا تھا لیکن غلط راستے پر چل نکلا، تو بری صحبت جو ہے نا انسان کو برا بنا دیتی ہے، اور جس کے بعد خود ہی اپنے والد کو قتل کیا اور خود ہی جنازہ پڑھانے کھڑا ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ بھتیجا جو تھا خود ہی قاتل تھا اور خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ بن گیا، میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت قاتل کے بارے میں ہمیں مطلع کر دے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بات کی اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے أن تذبحوا بقرة، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اور اللہ رب العزت اصل میں بعض قوموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ قبطیوں کے ساتھ، فرعون کی قوم کے ساتھ رہتے تھے، تو فرعون کی قوم کے بعض لوگ جو تھے فرعون کو رب مانتے تھے لیکن بعض گائے کی پرستش کرتے تھے، جس طرح آج ہندو جو ہیں گائے کی پرستش کرتے ہیں۔
اسی طرح فرعون کی قوم کے بھی بعض لوگ گائے کی پرستش کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے مسلمان یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ ان سے متاثر تھے دیکھ دیکھ کر، اور اسی لیے تو سامری نے جیسے ہی سمندر عبور کیا تو اس نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ بچڑا اس نے بنایا تھا، گائے کی مشابہ اس نے بنایا تھا۔ تو اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے دلوں سے گائے کی محبت عقیدت نکالنا چاہتا تھا، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اللہ رب العزت سے جو ہے نا پوچھو کہ اس کو قتل کس نے کی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ جیسے کہ انہوں نے گائے کا سنا تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یعنی ان کو یہ مذاق محسوس ہونے لگا کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، گائے جو ہے نا وہ ذبح کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو ہمارا معبود ہے، وہ تو کرنے والی ہے، تو وہ کیسے ذبح ہو سکتی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کا تعارف کروایا تو قوم یہی کہنے لگی کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رب کا تعارف کروایا کہ ان کی پرستش نہیں کرنی، ان کی عبادت نہیں کرنی، ان سے بچو، تو قوم کہنے لگی کہ تو ہمارے پاس حق لے کر آئے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی وہ قوم بھی سمجھتی تھی کہ یہ اصل حقیقت جو ہے نا یہ بتوں کی پرستش عبادت جو ہے یہی سب کچھ ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ کہنے لگے کہ اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں مذاق کیا تو میں تو جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مذاق کرنا حقیقت سے ہٹ کر جو ہے نا وہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ پڑھے لکھے انبیاء، علماء، صالحہ، اتقیاء ان کے شیان شان نہیں ہے کہ وہ مذاق کریں، وہ ٹھٹھا کریں، وہ شعبدہ بازیاں دکھائیں۔ جس طرح کہ ہمارے ماحول معاشرہ میں وہ پیر لٹکن شاہ راول پنڈی کا جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہے، وہ رسی کے ساتھ جو ہے نا اس نے لکڑی ایک باندھ رکھی ہے، جو بھی مرید اس کے پاس آتے ہیں وہ لکڑی کے ساتھ لٹکتا ہے، دو جھولے آگے کو لیتا ہے، دو پیچھے کو لیتا ہے۔ اور ایک دفعہ تو جیڑا نا صحافی آئے تو انہیں دو جھولے لے تو دھڑم تھلے ڈگیا اور لکڑی ٹوٹ گئی۔ انہیں پوچھا اے کی ہویا، کہندے چار جن میرے نال سی انہاں دا بھار بہت سی جدی وجہ تو لکڑی ٹوٹ گئی۔ تو یعنی اس طرح کے شعبدہ بازیاں کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور تو اس سے ثابت ہوا کہ ایسے ہی ٹھٹھا مذاق ہنستے رہنا یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، پڑھے لکھے سمجھدار اور نیک لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، قوم جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گائے کو ذبح کیسے کریں، کیونکہ بنی قبطیوں کے ساتھ رہ کر ان پر کافی اثرات مرتب ہو چکے تھے۔ جس طرح ہم ہندوستان میں رہے ہیں بے شمار ہمارے اندر ہندوانہ رسم و رواج آ چکے ہیں جو جان چھڑانے کے باوجود بھی ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ مثلاً ہماری شادی کی اور غمی کی خوشی کی تقریباً 90% ایسی رسمیں ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، لیکن وہ دیکھی جو ہے نا ہندوؤں سے ہمارے اندر جو ہے نا کنورٹ ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے دن بدن جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ آسانیاں کی ہیں، لیکن آج ہم نے خود ہی رسوم و رواج میں مبتلا ہو کر اپنے اوپر سختی کی ہے۔ مثلاً جہیز جو ہے
یہ ایسی لعنت ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، کہ جس کی وجہ سے 1990 کے ایک تجزیے کے مطابق 40 لاکھ کے قریب بیٹیاں تھیں جو گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو چکی ہیں، نہ جہیز ہو اور نہ ان کی شادیاں ہوں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم نے خود اپنے اوپر جو ہے نا سوار کیے ہے، اور حالانکہ سعودیہ میں سارا خرچہ جو ہے نا لڑکے والے کا ہوتا ہے، لڑکی والے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ میں نے ادھر ایک عربی سے پوچھا، کہنے لگا 50,000 ریال خرچہ ہوتا ہے ہمارا، یعنی لڑکے والا جو ہے 50,000 ریال کا انتظام کرے گا تو پھر وہ شادی کروائے گا، سارا سامان سارے معاملات جو ہے نا اسی نے کرنے۔ ہمارے جو ہے نا سارا بوجھ وہ بچی والوں پر ہوتا ہے، پوری ایک لسٹ آتی ہے کہ گاڑی بھی ہونی چاہیے، موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے، فریج بھی ہونی چاہیے، اوون بھی ہونا چاہیے، اور لمبی ایک فہرست 2 ٹرک سامان کے جو ہے نا ان کی فہرست آتی ہے۔ لیکن جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے، مولوی صاحب شرعی کر لو، ہاں جی حق مہر شرعی کر لو، جب 2 ٹرک جہیز کی لسٹ بھیجی ہے اس وقت شریعت یاد نہیں آئی، جب حق مہر دینے کی باری آئی ہے تو اس وقت شرعی کر لو۔ شرعی کتنا جی؟ پہلے 32 تھی، پھر 500 تو ہوں آج کل 5000 چل رہے ہیں۔ اور حقیقت ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن میں جتنی اللہ نے حق مہر کی تاکید کی ہے، سب سے زیادہ چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے اہل سنت ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، جو بھی ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کو خال ہوں گے جو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ پورا حق مہر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حق مہر دیا تھا کتنا تھا بھلا؟ ہاں جی 20 اونٹ 20 اونٹ آپ نے حق مہر دیے تھے۔ ایک اونٹ کنے دا 5 لاکھ دا تو 20 ہاں جی کروڑ روپیہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کروڑ روپے سیدہ خدیجہ کو حق مہر دیا، 20 اونٹ دیے۔ تو آپ جنہ تو اللہ نے شریعت چلائی ہے، جنہ تو اللہ نے شریعت چلائی ہے انہوں نے 20 اونٹ دیے، یعنی کروڑ روپے دیے۔ تو لیکن سانو اج جڑی شریعت یاد ہے 32 500 تو 5000، تو پھر نال یہ بھی آکھیا جاتا ہے کہ پتر ہے لنگڑا ہے لولا انا انہوں معاف کر دی، یعنی پیسے 5000 دیا جاتا ہے، ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے معاف کر دینا، ہاں جی معاف بھی ساتھ کروایا جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کا مذاق ہے، اور یہ چیز ہے جو ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، اور آہستہ آہستہ یعنی یہ عورت کا ذاتی مال ہے، لیکن ہم دینے کے لیے جو ہے نا تیار نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت کے مطابق ہاں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ آپ گھر میں جاؤ سونے کی انگوٹھی لے آؤ، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہے، چاندی کے لے آؤ، کہنے لگے نہیں ہے، آپ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، کہنے لگے وہ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا قرآن کی صورتیں کون کون سی یاد ہیں، انہوں نے بتانا شروع کر دی ہے کہ مجھے فلاں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، آپ نے فرمایا چلیں وہ صورتیں اپنی بیگم کو یاد کروا دینا، یہ صورتیں ہی تمہارا حق مہر ہے اور میں تمہاری اسی کے عوض میں شادی کرتا ہوں۔ یعنی اگر کچھ نہیں ہے تو شریعت نے یہ بھی ضروری نہیں کیا کہ تم نے کروڑ ہی دینا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا ادا کرنا، اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو شریعت نے جو ہے نا قرآن کی صورتوں کے بدلے بھی جو ہے نا شادی کی ہے، اور اسی طرح ایک جوتے کے بدلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حق مہر بنا کر جو ہے نا شادی کروائی ہے، اور اسی طرح ایک چادر کو بھی حق مہر آپ نے بنا کر جو ہے نا شادی کروائی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر جو ہے نا شادی کی۔ تو یعنی کوشش کرنی ہے کہ جتنی کہ اللہ رب العزت نے طاقت دی۔ تو یعنی بات ہو رہی تھی کہ جن کے ساتھ ماحول معاشرہ میں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں آپ کے اوپر وہ معاشرہ وہ ماحول جو ہے نا اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح آج ہم متاثر ہیں
ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے بڑے رہے تھے، ان سے نسل در نسل یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے نا آتی جا رہی ہیں۔ تو آج بچیوں کو لوگ کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں کہ جہیز اتنا جو ہے نا کون اس کا انتظام کرے گا، اور باقی جو معاملات ہیں ان کا انتظام کیسے ہوگا۔ منگنی ہوئی ہے تو ہمارے موڑ کھنڈا میں تو جناب رسم ہے، بادامہ دی بوری جانی، چینی دی بوری جانی، کمبل جنہیں آئے نے انہیں جڑنا کمبل جانے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، شادی کے اوپر پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے امید لگا دی تو گود بھرائی کی رسم جو ہے نا وہ شروع ہوگی اب نئی، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے بیٹا دے دیا تو پھر اس کے بعد جناب جنیپا آنا شروع، یعنی مرتے دم تک کفن میں پیکیاں نے دینا، مرتے دم تک، یعنی ان بیچاروں سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ مرتے دم تک ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اسلام دین نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائیں، بلکہ حالانکہ وہ عورت فوت ہو رہی ہے، وہ وارث ہے، وہ اپنے خامند کے مال کی وارث ہے، تو اس کی وراثت میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، نہ کہ اس کے میکے جو ہے نا وہ کفن لے کر آئیں۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بھی قبطیوں سے متاثر تھے، جس کی وجہ سے گائے کی محبت ان کے دلوں میں آ چکی تھی، اور اللہ ان کے دلوں سے محبت نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہ گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ سوال کرتے گئے، جیسے جیسے سوال کرتے گئے پھنستے گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے وضاحت کرے کہ وہ گائے کیسی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسی وہ گائے ہو۔ حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کرنے کا، کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کرتے کام پورا ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا فارض، بوڑھی بھی نہ ہو، ولا بکر، اور بچی بھی نہ ہو، اوان بین ذالک، اس کے درمیان اس گائے کی عمر ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے عمر کا تعین کیا ہے۔ ففعلوا، کرو ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی، ایسا کرتے، ایسی گائے تلاش کرتے، جناب ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے مزید آگے جو ہے نا سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے سوال کرتے گئے اور ویسے ویسے جو ہے نا پھنستے گئے، دن بدن اپنے لیے جو ہے نا مشکلات میں اضافہ کرتے گئے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ان آیات سے مفسرین نے تقریباً 10 مسائل اخذ کیے ہیں، مختصر آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ہر حکم کی فوراً اطاعت ضروری ہے۔ اللہ نے جیسے حکم دیا ہے فوراً اس کی اطاعت کریں، کٹ ہجتیاں ہیلے بہانے اس میں کرنے، یہ ایک مسلمان کو، مومن کو، اللہ کے بندے کو زیب نہیں دیتا۔ جیسے کہ اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرنے کا، یہ کر دیتے تو جو ہے نا اللہ رب العزت کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے ختنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ختنے کا حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جو ہے نا ختنے کا حکم ہوا تو انہوں نے تیسا وغیرہ کوئی بھی لوہے کا جو آلہ پکڑا اور اس کے ساتھ اپنا ختنہ کر لیا۔ جب تکلیف ہوئی تو درد کی وجہ سے کراہنے لگے تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ختنہ کرنے کا حکم دیا تھا، ابھی طریقہ تو بتایا نہیں تھا، ابھی کرنا کیسے ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے خوبصورت الفاظ سے کہنے لگے یا اللہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ جب تو کسی کام کا حکم دے تو میں اس میں تاخیر کروں، میں اس کے تاخیر کروں، یہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا۔ تو نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو میں نے جو ہے نا اس میں تاخیر نہیں کی، جیسے سنا ہے میں نے فوراً جو ہے نا عمل کیے ہیں۔ تو اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ہاں جو ہے نا اللہ رب العزت کے حکموں میں ٹال مٹول کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے احکام پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم پہنچایا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں کہا کہ گائے ذبح کرو اور بکری ذبح کرو، فلاں ذبح کرو، بلکہ کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم
گائے ذبح کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی نبی جو ہے اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت کا فرزادہ اور اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ دین میں بلا ضرورت بار بار سوالات نہیں کرنے چاہیے، بار بار سوال کر کے اپنے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک صحابی قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے فی کل سنہ، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ بعد میں آپ نے بتایا اللہ کے بندو ایسے سوال نہ کیا کرو، اگر میری زبان سے نکل جاتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے، تمہارے لیے ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن تم مشکل میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وبعد البنات اور وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ سوال کرنا اس کو ناپسند کیا ہے۔ کثرت کے ساتھ سوال کرنا، بلا مقصد سوال کرنا، ہاں ضرورت ہے با مقصد آپ سوال کریں، قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی، دین کی سمجھ نہیں ہے، کسی مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، آپ سوال کریں۔ بلا ضرورت جو ہے نا وہ سوال کرنا جن سوالات کا کوئی مقصد نہیں، جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ رضا دسو اما حوا ذات باب آدم کا نکاح کنے پڑھایا سی۔ اب اس سوال کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم سے قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا۔ جو با مقصد ہیں ان کا تو پہلے پوچھ لیں، اور جن کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، نماز کے بارے میں پوچھیں، دین کے بارے میں پوچھیں۔ یا ایک بندے نے ایک دن سوال کری صاحب صحابہ کعب دا جڑا کتا دا رنگ کی سی، ہاں جی، اس طرح کے مسائل جو ہے نا ان میں الجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو ضرورت ہے جن سوالات کی وہ سوالات کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دینی معاملات میں مذاق کرنا جہالت کی علامت ہے۔ دینی معاملات میں اللہ رب العزت کے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دین کے بارے میں مذاق کرنا یہ جہالت کی علامت ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملہ میں جو ہے نا مذاق کرنا یہ جہالت کی علامت ہے۔ لیکن آج اللہ رب العزت معاف فرمائے، لوگ ٹک ٹاک بنانے کے لیے جو ہے نا نماز کا مذاق اڑا رہے، نماز کا مذاق اڑا رہے۔ کافی ایسی جو ہے نا ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور کتنی ہی ایسی کہانیاں بنا رکھی ہیں جو فرشتوں کے بارے میں ہیں، کتنی ہی ایسی کہانیاں بنا رکھی ہیں جنت کے بارے میں، کتنی ہی ایسی کہانیاں جو ہے نا وہ بنا رکھی ہیں جناب جہنم کے حوالہ سے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دین کے ساتھ مذاق کرنا یہ جہالت کی علامت ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسے ہی جو ہے مذاق کرتے رہنا، ہاں مزاح ہونا چاہیے۔ مزاح یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کے اندر کوئی بھی خوبی ہے یا کمی ہے تو آپ اس کو مذاق کریں، لیکن وہ حقیقت سے جو ہے نا خالی نہ ہو، اور اگلا بندہ اس کی تکلیف بھی محسوس نہ کرے۔ یعنی ایک تمسخر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح میں ہوتا ہے کہ اگلا بندہ تکلیف نہ محسوس کرے لیکن وہ ہو بھی حقیقت۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھیا آئی، اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی رو نہ، جنت میں تم جاؤ گی لیکن اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن آپ نے مزاح بھی کیا ہے لیکن حقیقت سے خالی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ پریشان ہوا، اللہ کے رسول اونٹ کے بچے پر میں کیسے سواری کروں گا؟ وہ تو مجھے گرا دے گا، اتنا لمبا سفر کیسے کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا یار جڑا بھی تینوں اونٹ دینا کسی نہ کسی کا بچہ تو ہونا ہی ہے۔
تو اس لیے مزاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن تمسخر اور کہ اس کے ساتھ اگلا بندہ جو ہے نا وہ تکلیف محسوس کرے، اسلام نے اس کو جائز نہیں سمجھا۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ جس کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہو کسی کی، اسلام ایسے مذاق کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی کسی کا تمسخر مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ تو اس لیے مذاق نہیں بلکہ مزاح کیا جا سکتا ہے، اور مذاق اڑانا تو قرآن سے ثابت ہے کہ جاہل لوگوں کی علامت ہے، اور جو ہے نا جو پڑھے لکھے سمجھدار عاقبت اندیش لوگ ہیں ان کی یہ علامت نہیں ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ آج ہماری ساری قوم جگتوں پر، مذاق پر، جناب ایک دوسرے کو تذلیل کرنے پر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ساری قوم لگی ہے، اور اسی چیز نے ہمارے دلوں کو سخت کر دی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے رقت ختم ہو چکی ہے، اور رقیق القلب جو لوگ ہوتے تھے نا وہ چیز ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ جگتیں سن سن کر، مذاق سن سن کر، ہنس ہنس کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو انسان کثرت کے ساتھ ہنس ہے دل اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت آج ہمارے دل مر چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، جگتیں سن سن کر، مذاق سن سن کر۔ اب جناب ہر ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے نا یہ مذاق رات ہے تو یہ فلاں رات ہے تو یہ فلاں رات ہے، بلکہ اب تو جو بھنڈ قسم کے لوگ تھے جو مذاق ٹھٹا کرتے انہوں کا نام ہی کی انہوں نے کہتے ہیں کامیڈین کی انہوں نے کہتے ہاں جی ہاں جی کامیڈیا، یعنی نام ہی جناب بدل دیے۔ کبھی وہ وقت جو بھی اس طرح کے مذاق جھوٹے غلط ہاں جی تو اب نام ہی جو ہے نا نئے نئے رکھ دیے کہ ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایسے یہ بڑے ہی مہذب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، نہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ انبیاء کا یہ مشن نہیں ہے مذاق اڑانا، ہنسی اور تمسخر کرنا۔ آج تو ہمارے اسٹیج کی حالت بھی یہی ہے۔ آج تو مساجد میں ایسے ایسے علماء کرام آتے ہیں ماشاءاللہ جن کا کام ہی جگتے اور جن کا کام ہی لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ علماء گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جائیں جناب دیکھتے ہیں کون سے خطیب جو ہے نا ماشاءاللہ جناب زیادہ جگتے سناتے ہیں، زیادہ لطیفے سناتے ہیں، اور کون جناب ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں۔ آج لوگ جو ہے نا بلکہ تبصرہ بھی یہی ہوتا ہے، پروگرام سنتے ہیں، سننے کے بعد چس نہیں آئی یار آج جڑنا ہاں جی، یعنی اللہ رب العزت معاف فرمائے آج ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جن لوگوں نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلنا تھا آج انہوں نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا جو بھنڈ اور جو ہے نا آوارہ قسم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ وہ فوراً سمجھ میں نہ آئے۔ بندے کا کام اطاعت کرنا ہے، نہ کہ ہر حکم کی علت معلوم ہونے تک عمل روک دینا۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، چاہے آپ کو سمجھ آئے چاہے آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک دن آپ کو سنایا تھا عثمان نام کا ایک جرنیل تھا عبید اللہ بن زیاد کا، اور وہ مکان سے گرا تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ وقت کے محدث ابو قلابہ رحمہ اللہ اس کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس میں بہتری ہے، اس میں بہتری ہے۔ وہ پریشان ہوا، کہنے لگا مولانا صاحب میری دونوں لتاں ٹوٹیاں پئی ہیں، تسی کہندے ہو اس میں بہتری ہے۔ تو ابو قلابہ رحمہ اللہ فرمانے لگے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔
تو وہ عثمان کہتا ہے کہ ابھی چند دن گزرے تھے، عبید اللہ بن زیاد نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ جلدی کریں، فوج کو ساتھ لے کر جو ہے نا نکلیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آ رہا ہے تو ان کو روکنا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے عذر بیان کیا کہ میں ٹانگوں سے معذور ہوں، ٹانگیں میری دونوں ٹوٹ چکی ہیں، اس نے مجھے معذور جانا رخصت دے دی۔ کہتا ہے 10 دن گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تو میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، واقعی اس میں حکمت ہے کہ میری ٹانگیں نہ ٹوٹتی تو شاید آج میں بھی قتل حسین میں شامل ہوتا، تو میری ٹانگیں ٹوٹی ہیں اور اتنے بڑے جرم سے جو ہے نا میں محفوظ ہو چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا جو ہر حکم ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، چاہے انسان کو وقتی طور پر سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حکمت سے خالی اللہ رب العزت کا حکم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح 7واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اعتدال اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے نا اعتدال جو ہے نا اللہ نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کی ہے۔ نہ تو بہت زیادہ آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ سستی ہونی چاہیے۔ اللہ نے اعتدال کا حکم دیا کہ لا فارد ولا بکر ابان بین ذالک، نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اور اس سے قرآن کی سائے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اعتدال کو پسند کیا ہے کہ نہ تمہارے اندر جو ہے نا یہودیوں کی طرح سختی ہو اور نہ عیسائیوں کی طرح نرمی ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے امت محمدیہ کو بھی درمیانی امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل میں تخیر نہیں کرنی چاہیے، بے جا بحث نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بے جا بحث کرنا بعض دفعہ انسان کو دشواری میں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں سمیعنا واطعنا، جیسے آپ سنیں فوراً جو ہے نا اس کو مان لیں، سن کر جو ہے نا کٹ ہوجیاں کرنا، کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ صحابہ کا ایسا مزاج نہیں تھا۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، ایک طلاق دی، عدت گزر گئی، اور دوبارہ ان کا جو بہنوئی تھا اس نے پیغام نکاح بھیجا کہ میں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے جو ہے نا خواہش مند ہوں۔ لیکن سیدنا معقل بن یسار کو پتہ چلا تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں جو ہے نا کبھی بھی اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پہلے تو نے ہمیں بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا ہے۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، دوسرا پارہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ اولیاء کو اللہ نے حکم دیا کہ جب رجی طلاق کے بعد دوبارہ ان کا رجوع کرنے کا پروگرام ہو نکاح جدید کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا فلا تعضلوہن، ان کو روکو نہ، ان کو منع نہیں کرنا۔ تو سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سنائی تو انہوں نے یہ نہیں آکھیا اللہ کے رسول میں تھوڑا کٹ دیتے ہیں منہ چو، تو بس میرے منہ چو جڑا نکل گیا تو بس پھر نکل گیا۔ لیکن فوراً جیسے ہی اللہ کا قرآن سنا تو کہنے لگے سمیعنا واطعنا، اللہ کے رسول بس ٹھیک ہے آپ نے سنا دیا اور میں نے مان لیا۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان۔ اور آج ہمارے ہاں جو ہے نا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، ایسا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو مزاج ایسا تھا۔ سیدنا خریم اسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، صحیح ابن ماجہ میں حدیث ہے، وہ ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے تھے، سامنے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا خریم اسی کے بال بڑے لمبے تھے اور ان کا جو تہمت تھا نا شلوار ان کی ٹخنوں سے نیچے تھی، تو آپ نے صحابہ میں فرمایا، ان کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، صحابہ سے آپ نے کہا کہ خریم اسی یار بندہ بڑا اچھا ہے، اگر دو کام کر لے، بال اپنے جو ہے نا یہ کندھوں کے برابر کر لے، اور آپ نے فرمایا شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لے، بندہ بڑا اچھا ہے۔
کسی صحابی نے جا کر سیدنا خریم مسیح کو بتا دیا کہ نبی پاک نے ایسے کہا، فوراً گھر گئے اور چھری پکڑی، اپنے بال بھی ادھر سے کاٹ دیے اور اپنی شلوار جو ہے نا وہ بھی نیچے سے کاٹ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں کیسے لگ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا یار تو پہلے بھی بڑا خوبصورت تھا، اب تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تو اگر اپنے جیسا ہوندا انہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ کے رسول انشاءاللہ نائی نو کہہ دینے دوبارہ جدو حجامت کرے گا وال چھوٹے کر دے گا، تو انشاءاللہ اگلی عید تے کپڑے سوانے نے پھر درزی نو ناپ جڑا نا وہ پورا دواں گے، شلوار اونچی رکھاں گے۔ لیکن صحابہ کا ایمان تھا سمعنا واطعنا، سنا اور فوراً مان لیا۔ اور 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، لیکن ضد حجت بازی جو ہے نا یا حکم سے بچنے کے لیے سوال کرنا یہ مذموم ہے۔ یہ مذموم ہے کہ آپ صرف مذاق اڑانے کے لیے سوال کریں یا ضد کے لیے سوال کریں یا کسی کو پھنسانے کے لیے سوال کریں، اور یا پھر جو ہے نا کسی کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے سوال کریں کہ میں نے بھی جڑا نا کچھ پتہ ہے، تو یہ سوال کرنا جو ہے نا یہ ناجائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں باقی دین سیکھنا چاہیے، دین کے بارے میں فاسألوا اہل الذکر، سوال کریں، سوال پوچھنے سے ہی انسان کو پتہ چلتا ہے، لیکن ایک تو ضد نہ ہو اور دوسرا کسی کو پھنسانا مقصد نہ ہو، اور تیسرا جو ہے نا کسی کے سامنے اپنے علم کو شو کرنا مقصد نہ ہو کہ منوں بھی جڑا نہ کچھ آندہ ہے۔ اگر یہ سوچ ہوئی تو پھر سوال کرنا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کل جی 8 بجے آئس کریم ہوئے گی انشاءاللہ۔